بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، اور فیصل عزیز بندگی صاحب ایک واقعہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ پہلے وہ واقعہ مکمل کریں، پھر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو اس حوالے سے کرتے ہیں. جی فیصل بھائی. اس واقعے کی میں تلخیص کر دوں تاکہ جن لوگوں نے اب سے دیکھنا شروع کیا ان کو بھی سرا مل جائے اس واقعے کا، کہ یہ ہنگامی حالات ہیں. بے شک. یہ پہلے ہم کہتے تھے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا سامان کیا جائے، اب ہم زندگیوں میں آسانی کی نہیں، زندگیوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. بقائے حیات کا مرحلہ ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی. زندگیاں بچانے کا وقت ہے، زندگیوں میں آسانیاں نہیں بلکہ ان کو بچانے کا وقت آ گیا. جو اس وقت سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہے. اور ناظرین یقیناً اس وقت تمام مسلمانوں کی، پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں، اور جو علامہ صاحب نے جو بات کری وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. جیسا کہ اقبال نے بھی کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اذان دے رہا ہے. اس کا کام اذان دینا ہے، صدا لگانا ہے، اپیل کرنا ہے کہ دیکھو دکھی انسانیت اس وقت جن مشکلات سے دوچار ہے. سیلاب زدہ علاقے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں والنٹیئرز، کارکنان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اللہ کی توفیق سے آپ مخیر حضرات کے تعاون، آپ کے ڈونیشنز کی وجہ سے یہ ممکن بنایا جا رہا ہے کہ سم ہاؤ مینج کیا جا رہا ہے، سد باب کیا جا سکے، اس دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے. ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے. اور ایسے علاقے جہاں پر چولہا جلانے تک کا انتظام نہیں ہے، ضیافت کے طور پر بریانی وہاں پر تقسیم کی جا رہی ہے اور کھانا کھلایا جا رہا ہے غریبوں کو. کئی دن سے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں. اور جو حالات ہیں ناظرین، یقین جانیے، یہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے الفاظ ترجمانی نہیں کر سکتے جو اس وقت حالات ہیں، جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں. ترجمانی کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے فوٹیجز، ویجولز اور فوٹوز ہمارے سامنے آتی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ بس اللہ کا بندہ ایک طرف تو شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تو نے اس طرح کی آفت سے ہمیں بچا لیا. لیکن دیکھیں اگر آپ صحیح انداز سے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ رب نے آپ کو اس آزمائش میں، اس مشکل میں نہیں ڈالا، تو بہترین طریقہ جو علماء بھی ہمیں بتا رہے ہیں، اسکالر حضرات بتا رہے ہیں، بہترین طریقہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. ہم سب دینے کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو بن سکے کم سے کم اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں کہ کل جب بروز قیامت آپ سے سوال کیا جائے کہ جب وہ سیلاب آیا تھا کہ جس کی تباہ کاریاں ایسی تھیں، اتنی شدید تھیں کہ 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے، لوگوں کے گھر بہہ گئے تھے، کھانے پینے کا سامان اور خوراک میسر نہیں تھی، تو تم نے کیا کردار ادا کیا. کم سے کم یہ جو آگ لگی ہے ہم اس میں قطرے ڈالنے والے بن جائیں تاکہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں اور منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ. کلام شامل کر رہے ہیں ٹرانسمیشن میں. محمد دانیال شیخ سے ملتمس ہوں کہ کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. مناسبت سے کلام کا انتخاب. بسم اللہ. بسم اللہ. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام. اے شافع شہ زی جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا دریا کا جوش نہ
لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ، لے خبر للہ، لے خبر میری للہ، لے خبر للہ، لے خبر میری للہ، لے خبر مانا کے سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، مانا کے سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ ہے درگاہ، لے خبر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ، لے خبر اے شافع امم شہ ذی جاہ، لے خبر للہ، لے خبر میری للہ، لے خبر۔ ماشاءاللہ، جس انداز سے آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کیا، رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور آپ کی اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ ناظرین کرام، ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، آپ دیکھیے سیرت ہمیں آج کیا بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ میرے آقا اس امت سے اس قدر محبت کیا کرتے کہ آپ امتی امتی کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بروز قیامت بھی آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمہ ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب کوئی ذبیحہ رب کی بارگاہ میں قربانی کی نیت سے پیش کرتے تو ایک اپنی جانب سے تو دوسرا اس امت کی جانب سے پیش کرتے۔ یہ پیغام تھا اس امت کے لیے کہ دیکھو، میں تمہیں جب تک ظاہری حیات ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھولا، جب تم میرے پردہ فرمانے کے بعد میری امت کے لوگوں کو پاؤ گے جو پریشان حال ہوں گے۔ آج میں یہ مثال اس لیے اتباع کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کل تم میرے اسوہ کی اتباع میں اس کو فالو کرتے ہوئے دکھی انسانیت کو کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑو گے، بلکہ جو کچھ رب تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہوگی، اگر تم واقعی میری محبت کے دعوے دار ہو تو تم اس کھڑے ہو جانا۔ ایسی امت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایسی مثالیں اس امت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کل جب دکھی انسانیت پکارے
तो हमें सोचना नहीं है, हमें शैतान के वसवसों में नहीं आना कि हम अपना माल खर्च करेंगे तो माल हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जो शैतानी वसवसा है वो तो हमें यही बार बार एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि इतनी मेहनत से तूने ये माल इकट्ठा किया है, अगर तूने इसमें खर्चा करना शुरू कर दिया तो तेरे तो लाले खुद के पड़ जाएंगे, कल तुझे अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेगा। लेकिन हम तो अपनी आंखों से देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद जो लोग अपना हाथ रोक लेते हैं और अल्लाह की राह में माल खर्च करने से गुरेज करते हैं और समझते हैं ये माल हमेशा के लिए उनके पास है। हमने तो देखा कि कई वाक़यात उनके साथ ऐसे रोनुमा हो जाते हैं कि लाखों रुपया उनका खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उस मुश्किल से नहीं निकल पाते। और फ़र्ज़ कर लें कि दुनियावी एतबार से अगर उनको कोई ऐसी परेशानी लाहिक ना भी हुई हो, लेकिन 4 दिन की ज़िंदगी है, बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक और बादशाह और मुलूक आज 2.5 गज की अंधेर कब्र में पड़े हैं, कोई उनका नाम लेने वाला, कोई पूछने वाला उनका नहीं है, ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा। आज ये वक्त है, इस हंगामी सूरत हाल में हमें उठ खड़ा होना है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से जो कुछ बन सके। उलमाए कराम भी तरगीब दिला रहे हैं कि आपको तमाम की तमाम दौलत जमा पूंजी थोड़ी नज़र कर देनी है सलाब ज़दगान के, लेकिन कम से कम फहरिस्त में नाम ज़रूर लिखवाएं। जो कुछ अल्लाह ने तौफीक दी है, जितना आपसे बन सके ज़रूर आप मदद करें। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट एक कम्युनिकेशन ब्रिज का रोल प्ले करते हुए आपकी इमदाद उन मुस्तहिकीन तक, उन सैलाब से मुतासिरीन तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश और इक़दामात कर रहा है। तरपाल अगर आप चाहते हैं मुतासिरा ख़ानदान तक पहुँचे, 3000 रुपये आपको डोनेट करने हैं। टेंट अगर आप चाहते हैं, एक खैमा लगाया जाए जहाँ पे 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान अपना आर्जी क़याम मुमकिन बना सके, 15,000 रुपये आपको इसके इवज़ देने। राशन अगर आप चाहते हैं, खुराक की बहुत ज़रूरत है, हज़ारों लाखों लोग मुंतज़िर हैं खुराक के, 6,000 रुपये डोनेट करके आप एक मुतासिरा ख़ानदान तक राशन बैग पहुँचा सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट का काम आवाज़ लगाना है, सदा देना है, अपील करना है और अल्लाह की करम से, अल्लाह की ये बेशुमार उसकी इनायतें हैं कि आप ये जो कुछ फुटेजेस देख रहे हैं, ये जिस तरह ऑर्गेनाइज वे में हमारे कारकुनान ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के रज़ाकार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, वॉलंटियर्स, और किस अंदाज से इंसानियत की खिदमत से सरशार ये सफ़े अव्वल इनकी मदद कर रहे हैं। और ये सारा कुछ जो मुमकिन हो रहा है ये अल्लाह के करम से और आप मुखय्यर हज़रात के ताउन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप डोनेशंस दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिरीन सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें और हम उन तक इमदाद पहुंचा सकें। ज़ियाफ़त के लिए उनको खाना खिलाया जा रहा है, कई दिन से लोग भूखे और प्यासे हैं, नन्हे बच्चे। हमारा बच्चा अगर भूख से बिलक रहा हो, हमारा चैन उजड़ कर रह जाएगा, हमारी नींदें हराम हो जाएंगी। जब तक हम उसके मुंह में लुकमा ना डाल दें खाने का, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं। ये मुसलमान उम्मत तो एक जिस्म की मानिंद है ना, कि अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा बाकी का जिस्म कैसे राहत और तस्कीन महसूस कर सकता है। हमें तो बेचैन रहना चाहिए कि हम किसी भी तरह समहाउ मैनेज करके इमदाद इन तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि कल को क़यामत के दिन बरोज़े हश्र हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सुरखरू हों और रब ताला की बारगाह में भी अल्लाह ताला की खुशनुदी का परवाना हम समेट सकें। फैसल अजीज़ी बंदगी साहब, अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा गुफ्तगू में एक बार फिर आपको शामिल करूँ। हज़रत, फुटेजेस आपके सामने हैं, हालात आपके सामने हैं, बल्कि आप ऑफ द कैमरा भी हमारी रहनुमाई करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हो जाते हैं, उनको तरगीब भी मिल जाती है, मुतहर्रिक भी हो जाते हैं। अमल करने का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि उस अंदाज से, बेशक मैं मुफ्ती साहब की बात से इत्तेफाक करते हुए, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जो है ना तशहीर करा रहे हैं और जिस अंदाज से मदद करना चाहिए उस अंदाज से नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से लोग कर भी रहे हैं। ये तो अल्लाह की तौफीक है, किसको चुन ले। लेकिन जिस अंदाज से देखें इस वक्त मदद के लिए खड़ा हो जाना चाहिए मुखय्यर तबके को, उस अंदाज से हमें मदद नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से मैं चाहूँगा एक मोटिवेशन आपकी जानिब से जाए। होता यह है कि इंसान इरादा करता है कि मैं ये नेक अमल करूँगा, बेशक, और उस पर अमल करने में अगर ज़रा सी वो ताख़ीर कर दे तो इरादा करने से लेकर अमल करने तक का जो दरमियानी अरसा है, ये वो अरसा है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। अल्लाह, क्या खूबसूरत आपने बयान किया है। अरसे में, इस दौरानिए में, बीच में दिल में ख़याल पैदा करता है कि ये तुम इतनी रकम यहाँ दे दोगे, तुम्हारा फ़लाँ काम जो रुका हुआ है, ये शैतान वसवसा डाल, अगर तुम ये रकम वहाँ लगा दोगे तो वो काम हो जाएगा। अल्लाह, घर में फ़लाँ चीज़ पेंडिंग है, उसको कर लो, उसको पूरा कर लो। तो ये जब नेकी का इरादा करें फ़ौरन उस पर अमल करें ताकि शैतान को मौका ना मिले कि जो बीच में अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ये नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये इरादा करने के बाद से फिर वो अमल शुरू हो जाए अल्लाह शैतान की जानिब से, तो वो अमल शुरू करने की उसको मोहलत ही ना मिले। सबसे ज़्यादा टेंशन में शैतान आ जाता है, ये अमल करना बैठे। बिल्कुल,
اور اس میں ایک یہ ضروری ہے کہ جتنی فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، یہاں پہ جتنا دکھایا جا رہا ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جتنا ہمیں معلوم ہے، جتنا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے بہت کم ہے جو اصل صورتحال ہے۔ اس لیے کہ یہ میڈیا کے ذریعے پوری کوریج نہیں ہے، یہ چند علاقوں میں چند مقامات کی کوریج ہے جو اصل کتنے علاقے ہیں جن کی صورتحال سے ہم واقف ہی نہیں ہیں ابھی تک؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کا جو کل جغرافیہ ہے اس کا 70% متاثر ہے۔ اللہ حضرت دیکھیں نا، یہ بلوچستان کی پکار سے ہم نے شروع کیا، آج ہم پاکستان کی پکار کر رہے ہیں۔ 70% پاکستان اس سے متاثر ہے۔ اللہ، ہزاروں خاندان بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بے شک موجود ہیں۔ بے شک ایسے موقع پر ہم قیامت کے دن لازمی اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ جب یہ صورتحال تھی تو رخصت ہو گئے، تو آپ نے ان کی جانب سے کر کے ان کو ثواب ایصال کرنا ہے، اپنے پیاروں کی طرف سے کریں۔ میں تو کہتا ہوں آج کسی سیلیبریٹی کو میڈیا پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے نام پر لوگ ڈونیشنز جو ہے وہ دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو بات کسی کی نہیں کر رہے، ہم تو تاجدار مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کائنات کے سردار کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے اس حبیب کی بات کر رہے ہیں جس نے کائنات کو آ کر بتایا اصل میں کہ انسانیت ہوتی کیا ہے، انسانیت کی تعریف کیا ہے۔ آج ہم ان کو اپنا سیلیبریٹی تسلیم کریں، ان کو اپنا رول ماڈل مانیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم جس طرح بھی زیادہ سے زیادہ ہم اس دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے، سب سے زیادہ دل جو خوش ہوگا نا وہ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، کیونکہ ان کی سیرت سے ہمیں یہی اسباق تو ملتے ہیں، یہی تعلیمات تو ملتی ہیں۔ حضرت میں چاہوں گا مفتی صاحب اس حوالے سے ایک ترغیبی گفتگو بھی ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں، پھر بھی اپنی سیرت سے کیا خوبصورت تعلیمات آپ نے دی، میں چاہوں گا اس پر گفتگو بھی ہو اور ایک ترغیب بھی جائے۔ سمیر بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ خود اختیار کردہ فقر تھا۔ اگر حضور چاہتے تو کل کائنات کے خزانے آپ کے ساتھ، حضور نے فرمایا نا کہ میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا۔ یعنی حضور نے اس کیفیت کی اپنی چوائس تھی۔ جی، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، یعنی ظاہری طور پر نہیں ہے، ظاہری طور پر اختیار ہی نہیں کیا اس کو۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر خالی ہاتھ ہے، لیکن کل کائنات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یعنی آنکھ سے دیکھیں گے تو خالی، نظر سے دیکھیں گے حضور نے خود فرمایا نا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے خزانے مجھے عطا فرمائے، مجھ کو تقسیم فرمانے والا، انہی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ہر شے اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے سے عطا فرمائی۔ اس ظاہری اختیار کردہ فقر کے باوجود اور اس کیفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، اور کبھی کسی چیز کا اس نے تقاضا، اور وہ تو حضور کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری تو بڑا برکتوں والا ایک زمانہ تھا۔ آج بھی اگر حضور کے روزے پہ جا کے دل میں کوئی خواہش کرے کہ رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں اس چیز کا چاہت رکھتا ہوں، اس چیز کی خواہش رکھتا ہوں کہ میں آج یہ کھانا چاہتا ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے سے وہ چیز عطا فرمائے گا، حضور کرم فرمائیں گے۔ تو یہ آپ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی امت کے لیے جاری ہے۔ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا۔ حضرت وہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ کلمہ طیبہ کے لا کے علاوہ حضور کی بارگاہ میں کوئی اور لا نہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ ملتی نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، یعنی صرف نہیں حضور کے لب پہ نہیں ہے، لا کا ترجمہ نہیں، باقی تو کل کائنات کی ہر شے۔ جنت مانگی حضور نے جنت عطا فرما دی، اللہ دنیاوی خزانے، دنیاوی مال و دولت تو کسی یعنی گنتی میں ہی نہیں ہے، شمار میں نہیں ہے۔ سے آیا حضور نے جس نے جو مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت تو یعنی وہ تو اعمال تولنا اور حساب و کتاب ہونا، یہ ساری چیزیں اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اعمال تولے جائیں گے، پھر ہمارا عمل جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہمیں جزا یا سزا ہوگی۔ آپ سے جنت کیا مانگنی؟ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا نا کہ حضور سے کچھ بھی مانگا جائے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو مختار بنایا ہے، اسی لیے تو کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی اپنی آنکھ کا ڈھیلا جو نکلا وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست فرما دیتے ہیں، کوئی کٹا ہوا بازو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے،
حضور اس کو درست فرما دیتے ہیں. حضرت مولا علی آشوب چشم کے ساتھ آتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی وسلم درست فرما دیتے ہیں. کائنات کی ہر شے یعنی ہر چیز سے متعلق دینی معاملات میں اگر اختیار دیکھیں تو کسی کے لیے کچھ جائز فرما دے, کسی کو منع فرما دے, کسی کے لیے حلال فرما دے, کسی کے لیے حرام فرما دے. اسی کو قرآن میں فرمایا نا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والے اور خبیث چیزوں کو وہ حرام کرنے والے. کل کائنات کا اختیار اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. یعنی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ضروری ہے. بے شک, اور یعنی جو جس خواہش کے ساتھ, جس تمنا کے ساتھ, جس آرزو کے ساتھ آئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. اللہ, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے در پہ کوئی خالی ہاتھ واپس جائے, اور نہ ان کے خانوادے کے در سے, نہ ان کے اصحاب کے در سے. حضور کی تو تعلیم ہی یہی ہے. یعنی جیسے آپ ہیں, آپ نے پھر تربیت بھی ویسی فرمائی آپ کہ دیکھیں نا, خانوادہ ایک رسول و صحابہ کرام کو کوئی خالی نہیں آتا. بے شک, ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں میں پتہ کرایا کہ گھر میں کچھ ہے, تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آج کچھ بھی نہیں پتا. اللہ, یعنی اختیار کردہ فقر یہ ہے کہ کل کائنات کے خزانوں کے مالک ہے, لیکن گھر میں فاقے ہیں. اللہ, صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے. واہ واہ. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں, رسول اللہ آج مجھے یہ شرف آپ بخشیں, میں آپ کی مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. تو وہ مہمان کو لے گئے اور اپنے گھر کے ایک کمرے میں بٹھایا, اور اہلیہ سے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. تو اہلیہ نے عرض کی کہ معمولی سا کھانا ہے, وہ ہم نے بھی نہیں کھایا, بچے بھی بھوکے ہیں, اور بمشکل بچوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو کسی طرح سلا لو, اور آج حضور کے مہمان ہمارے گھر میں تشریف لائیں, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. اللہ, آج ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. اب پھر دیکھیں بچوں کو سلا دیا جاتا ہے, لیکن ظاہر آپ کے دل میں, آپ کو یہ پہلے سے یہ خیال تھا کہ اب حضور کے مہمان ہیں تو وہ کھانے کے لیے مجھے بھی شامل ہونے پر اصرار کریں گے. تو پھر اگر میں اس میں شامل ہو گیا, ان کے سامنے میں نے کھانا شروع کر دیا, تو ان کے لیے کھانا کم پڑ جائے گا. یعنی ایک آدمی کے لیے بمشکل کھانا تھا. ایثار کیا ہے کہ بچے سلا دیے کہ آج روزانہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, آج بھوکے سو گئے تو کیا ہوگا. ہم آج اگر بھوکے سو گئے تو کیا ہوگا, ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن حضور کا جو مہمان ہے, جو ہمارے گھر پر اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے, ہم اس کو خالی نہیں لوٹائیں گے, اور اس کی مہمان نوازی میں اپنے طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اب اہلیہ سے فرمائے کہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھوں, مجھے وہ اصرار کریں گے, تو تم کسی بہانے سے وہ چراغ کو بجھا دو. چراغ بجھا دیا جاتا ہے. مہمان ظاہر اصرار کرتے ہیں, یعنی اصرار یہ ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو یعنی اپنے اوپر ترجیح دینا, اور اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات کا خیال رکھنا, اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو کیفیت دیکھیں نا کہ وہ خود بھوکے ہیں, اور اپنا انسان بھوک تو برداشت کر لیتا ہے, میاں بیوی بھوک برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بچوں کی بھوک, بچوں کے تصور سے تو ہمیں یعنی کل کائنات ایک طرف ہو جائے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس کیفیت میں, اس کرم میں مبتلا ہوں. اور پوری دنیا کھاتی ہے نہ کھاتی ہے, اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے بچے نہیں بھوکے رہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ بچوں سے بھی زیادہ ترجیح دینی ہے, جس کو قرآن میں فرمانے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں, اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند ہو. اب یہ صحابی رسول نے چراغ بجھا دیا گیا, تو ان کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتے رہے کہ تاکہ ان کو محسوس ہو کہ میں بھی کھانے میں ساتھ کھا رہے ہیں, لیکن ایک لقمہ بھی خود نہیں کھایا. اب صبح ہوئی, یہ معاملہ وہ میاں بیوی کے درمیان, اور وہ یعنی یہ پوشیدہ ہے, مہمان کو بھی نہیں پتا کہ آج ہوا کیا ہو رہا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے, تو حضور نے مسکراتے ہوئے ان کو استقبال کیا. جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ تم نے رات کو جو عمل کیا ہے, اللہ رب العالمین نے تمہارے اس عمل کی تحسین فرمائی ہے, سبحان اللہ, اور اس پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو اس صحابی رسول کی تحسین کے طور پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اگرچہ وہ خود حاجت میں ہو. تو ہم دیکھیں انسان, آج ہمارے مسلمان بھائی, وہی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اسی مواخات کو, اسی ایثار کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ کسی انسان کو, کسی جاندار کو, اس کے لیے کسی بھی طور پر راحت کا سامان کرنا, حضور نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا تذکرہ کیا. حضور نے فرمایا کہ اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں تھی, کچھ بھی, کوئی پوری زندگی ایک بھی نیک عمل نہیں کیا. لیکن ایک مرتبہ وہ راستے میں پیدل جا رہی تھی, سفر پہ تھی, سخت گرمی ہے, اس کو پیاس محسوس ہوئی, کنویں میں اتر کے اس نے پانی پیا. اب اس ایک جو مشکل کیفیت تھی, پیاس کی کیفیت تھی, اس سے نجات پا گئے. اب وہ جب واپس باہر آئی تو دیکھا کہ کتا ہے, وہ کیچڑ جو گیلی مٹی ہے وہ اس کو چاٹ رہا ہے, یعنی پیاس کی وجہ سے,
اور انتہا درجے کی شدت کی اس کو پیاس ہے. تو اب فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کو بھی وہی کیفیت پہنچی ہے جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تھی. یعنی میں جس طرح پیاس سے اور اس کیفیت سے میں دوچار تھی اور اس شدت میں مبتلا تھی, تو یقیناً یہ اس کی بھی یہی کیفیت اور یہ بھی ایک زیرو ہے, اور اس کا اگر جو ایک ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے تو یقیناً یہ اس سے چھٹکارا پا جائے. اب اس کے پاس کوئی برتن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو اس نے اپنے بالوں میں جوڑا جو تھا اس میں جذب کیا پانی کو اور اوپر لا کر اس کے سامنے اس کو نچوڑ دیا, یعنی اس کو پلایا پانی. اب فرمایا کہ وہ جب انتقال کرتی ہے اس کو بڑی عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ سبب کیا ہے, تیرا تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا. تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اس ایک عمل کی وجہ سے, سارے گناہ ایک طرف ہیں اور ایک نیکی جو ایک معمولی سمجھ کے میں نے نیکی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما دیا اور میرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشش عطا فرما دی, مغفرت فرما دی اور مجھے داخل جنت فرما دیا. ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر خیر خواہی کریں گے, کتے کا عمل, وہ کتے سے متعلق نیکی کا وہ جو ایک سلسلہ تھا اس کو بھی پیش نظر رکھیں, اور انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ کتنا بلندیوں پر لے جائے گا یہ ہم اندازہ کر لیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین, جو ترغیبی اور فکری اصلاحی گفتگو اس ٹرانسمیشن میں ہوئی, ایک طرف تو سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے, دوسری طرف الحمدللہ قرآن و حدیث سے, روایات سے جس قدر دیکھنے والے تمام ناظرین کو مستفید کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, ان کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح یہ دین متین کی خدمت کرتے رہیں. سر, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید گفتگو آگے رکھیں. آپ کا بہت شکریہ جناب علامہ فیضل عزیز بندگی صاحب, جو ترغیبی اور اصلاحی گفتگو آپ نے بھی کی, یقیناً ہمارے ناظرین کو اس کی موٹیویشن پہنچی ہوگی. مفتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور مستفید کرتے رہتے ہیں ہمارے ناظرین کو. قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی خوبصورت آواز محمد دانیال شیخ, آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, ایک بار پھر جاتے جاتے وہی اپیل کہ ترپال اگر آپ چاہتے ہیں ایک متاثرہ خاندان تک پہنچائی جائے, 3000 روپے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ٹینٹ اگر آپ چاہتے ہیں خیمہ لگایا جائے متاثرہ خاندان کے لیے, 15,000 روپیز آپ کو اس کے عوض ڈونیٹ کرنے ہیں. راشن بیگ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایک متاثرہ خاندان تک آپ کی طرف سے پہنچے تو 6,000 روپیز, 6,000 روپے آپ کو اس کے عوض ڈونیٹ کرنے ہیں. اور تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اکاؤنٹس ڈیٹیل موجود ہیں, ٹائٹل بھی ہے اکاؤنٹ کا, اس میں IBN نمبر بھی ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, تمام ڈیٹیلز ہیں. اور آپ کانٹیکٹ نمبرز بھی نوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ 24/7 منتظر ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بعد بھی اگر چاہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو اپنے ڈونیشنز پہنچا سکتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کی مدد کی جا سکے, پریشان حال لوگوں تک امداد پہنچائی جا سکے. اور یہ تمام فوٹیجز الحمدللہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, یہ ثبوت ہیں کہ کس منظم انداز سے اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکنان, والنٹیئرز اس وقت مدد کرنے میں مصروف عمل ہیں اور سد باب کیا جا رہا ہے جو تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی اس کے بعد. اور آپ مخیر حضرات کا تعاون رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیپ ڈونیٹنگ اینڈ ہیلپنگ, ان اشعار کے ساتھ. اور پھر میرے بھائی محمد دانیال شیخ کی آواز میں ہم آپ سے رخصت ہونے چلے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. مسکین كنت غافل زحال مسکین كنت غافل دورائے نینا بنائے وطیاں زحال مسکین كنت غافل دورائے نینا بنائے وطیاں زحال مسکین كنت غافل دورائے نینا
بنائے بتیاں کے تابے ہجراں ندار میں جان نالی ہو کاہے لگائے چھتیاں کے تابے ہجراں ندار میں جان نالی ہو کاہے لگائے چھتیاں شبان ہجراں دراز چون زلف بروز وصلت چمر کوتاہ شبان ہجراں دراز چون زلف بروز وصلت بروز وصلت چمر کوتاہ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں یکا یکز دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں سے حال مسکین